کہ روز ولادت حضرت معصومہ کو روز دختر کیوں منایا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ بہترین سوال ہے۔ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت سے متعلق، اور ہم نے دیکھا کہ انقلاب اسلامی کے بعد جس طرح اور مختلف ولادت اور شہادت کے ایام کو خاص روز سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اسی عنوان سے اس روز کو بنایا جاتا ہے، اور بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کے ایام ولادت میں اور روز ولادت کو روز دختر کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اور لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ یہ خاص عنوان کیوں دیا جاتا ہے بی بی کی شخصیت کو۔ یہ خود عنوان ایسا ہے کہ جس پر آپ کے والد گرامی حضرت امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جنہوں نے اپنی بیٹی کے اوپر فخر کیا تھا، اور ایک بہت معروف واقعہ ہے کہ کیونکہ امام موسی کاظم کی زندگی ایک تلخ زندگی تھی اور اس کے اندر بہت دشواریاں تھیں، اور ہم دیکھتے تھے کہ دشمنوں کی طرف سے بھی اور ظالم حاکموں کی طرف سے بھی ایک احاطہ زندگی بہت تنگ تھا امام کے اوپر۔ تو لوگ جب امام سے رابطہ کرنے کے لیے مختلف گروہ آتے تھے، مختلف افراد آتے تھے امام سے ملنے کے لیے۔ ایک دفعہ ایک واقعہ اس طرح سے ہے کہ جب آپ کے گھر تشریف لائے، خدمت میں آیا تھا، تو دیکھتے ہیں کہ امام اپنے گھر میں تشریف فرما نہیں ہے، اور یہ باخبر ہوتے ہیں گھر والوں سے کہ امام مدینے سے باہر کسی امور کے لیے امر کی وجہ سے مدینے سے باہر تشریف لے کے گئے ہوئے، تو یہ اپنے سوالات جو ہے وہ گھر میں چھوڑ جاتے ہیں۔ اور یہ اس راوی نے جس طریقے سے اس واقعے کو لکھا کہ ایک 8 سالہ بچی یہ سوالات موصول کرتی ہے، اور یہ سوالات جب وہ ان کو ملتے ہیں، ان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب امام موسی کاظم تشریف لائیں تو یہ سوالات ان کو دیے جائیں تاکہ اس کے جوابات ملیں۔ تو جیسے ہی یہ بچی وصول کرتی ہے ان سوالات کو، تو کچھ ہی دیر بعد یہی 8 سالہ بچی ان کے جوابات تحریر کر کے ان کے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ تو ان کے لیے بھی بہت تعجب تھا کہ امام سے کیے ہوئے سوالات، اس کی تحریر ایک 8 سالہ بچی سے اسی گھر سے ہمیں دریافت ہوتے ہیں۔ بہرحال جب یہ رخصت ہوتے ہیں ان جوابات کو لے کے، تو راستے میں جب مدینہ سے باہر نکلتے ہیں تو خود امام وقت سے، اسی زمانے کے امام سے، امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور یہ سارا ماجرا یہ گروہ اور ان کے افراد امام کی خدمت میں جب پیش کرتے ہیں، تو ساتھ ساتھ وہ تحریر بھی امام کو دکھاتے ہیں جو امام کے گھر سے ان کو موصول ہوتی ہے، اور بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی دختر کی طرف سے ہمیں یہ جوابات جو ملے۔ تو امام ان جوابات کو ایک سری مطالعہ کرتے ہیں، اس تحریر کو دیکھتے ہیں، اور وہاں پہ امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ فداہا ابوہا، اور آگے نے کہا کہ امام نے 3 مرتبہ تکرار کیا اس تحریر کو پڑھ کے کہ یہ بالکل مناسب اور بالکل درست جوابات آپ کے سوالات کے تھے۔ تو امام کاظم نے 3 دفعہ فرمایا تھا کہ فداہا ابوہا، کہ آپ کے والد آپ پر قربان ہوں۔ تو یہ جملہ تاریخ میں ثبت ہو گیا، اور یہ اس بیٹی کے اوپر جو ناز کیا امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس وجہ سے اس کو ایک عنوان مل گیا بی بی کی ولادت کو کہ اس بیٹی کے اور بھی کردار ہیں جو کہ دراصل امام ہفتم کی بیٹی ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے ایک امام ہشتم کی بہن قرار پاتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو بیٹی کے عنوان سے بھی ایک فخر ہے، اسی طریقے سے بہن کے عنوان سے بھی ایک فخر ہے ان کی زندگی میں کہ امام کے شانہ بشانہ ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو امام کاظم نے فخر کیا ہے دختر، اور اسی طرح ائمہ سے جو ایک بیٹی کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں ائمہ معصومین سے، ہم بی بی معصومہ کی زندگی میں اس کو دیکھتے ہیں بحیثیت ایک بیٹی، جس طریقے سے جناب سیدہ بحیثیت ایک بیٹی فخر ہے۔ ہم کہتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنی والد کی زینت ہے، اسی طرح بی بی معصومہ کو بحیثیت بیٹی ایک فخر حاصل ہے اپنے والد کی طرف سے۔ تو یہ یوم دختر کے عنوان سے انقلاب اسلامی کے بعد قرار پایا۔ بہت شکریہ، بہت ہی اچھا جواب